إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قابل عزت احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ مجھے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بہن بھائیوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ان تعلیمات سے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر انسان پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اپنی من مانی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم دین ہر مسلمان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اتنا کھانا اور پینا بھی انسان کے لیے ضروری نہیں جتنا علم دین ضروری ہے۔ اسی لیے اس علم کو حاصل کرنے والے ان کے فضائل قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ان کا تذکرہ کیا۔ ایک ہی روایت کہ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ، خواہ مرد ہے یا عورت، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں نعم النساء و نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے بھی اپنی زندگیاں صرف کر دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آج تک اس شمع علم کو فروزہ رکھا ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس پر ہماری نجات کا، اخروی سعادت کا، اخروی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط کہ وہ عمل کرنے والا مومن ہو، اس کے ایمان میں خلل نہ ہو۔ کافر کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، جو عمل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ وہ مومن خالص ہو، ایمان خالص اس کے پاس ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ بنیادی طور پر آج ہم جس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے طہارت کے مسائل، اور ان کو ہم نے کیوں منتخب کیا اور ان کی ضرورت ہمیں کس قدر اشد ہے، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا، اللہ رب العزت نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا، لیکن فطری طور پر بھی
ہر شخص طہارت کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے، غلاظت کو اور گدلے پن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اسلام کے اندر اس کی جو اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر جو اہم ترین عبادت ہے نماز، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بطور تحفے کے عطا کی ہے، اس کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر طہارت کے کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، بغیر طہارت کے کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اور خیانت کے، فراڈ کے، دھوکے کے مال سے کیا ہوا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اتنی ضروری چیز ہے، تو اس لیے ہم ذرا جائزہ لیں کہ واقعتاً ہم جس طرح طہارت کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، کیا وہ واقعتاً سنت کے مطابق ہے؟ آج کی مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، اللہ نے دن اور رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن اور رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے حوالے سے جو پہلی بات آپ نے ذکر کی، من احسن وضوءہن، جس نے اچھی طرح وضو کیا، نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیا۔ یہ اچھی طرح وضو کرنا کیسے ہے؟ ہماری ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل اتنی پرانی ہے جس کو بڑی جہد اور محنت کے ساتھ حل کریں تو حل ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے آبائی طور پر اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات میں جس سے بھی ہم نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، قرآن پاک کی تلاوت کا جو طرز سیکھ لیا، ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ اور اگر کسی بھائی سے کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹھ کر تکرار کر لیں، آپ مجھے نماز سنائیں، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ کوئی جیسے تیسے آ کر نماز پڑھ لے اور کہے جی ٹھیک ہے، میں نے کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان کر دیا، اب لازمی قبول ہوگی۔ آپ یہ حدیث پاک جو بخاری، مسلم میں اور ہر کتاب کے اندر موجود ہے، ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کا ایک صحابی آئے، وہ مسلمان ہوئے، جس طرح نماز سیکھی اس نماز کو ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اسلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ کے سامنے اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو حکم دیا اور نماز لوٹاتے رہے۔ جب تیسری مرتبہ نماز لوٹا کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ کہنے لگے حضرت جی مجھے سکھا دیجئے، مجھے یہ اسی طرح کی نماز آتی ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی، پھر نماز، پہلے 3 مرتبہ کیوں نہیں سکھائی؟ یہ ہے ہمارے لیے قابل غور بات، اس لیے کہ جب تک انسان کی اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ ہو اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں کمی ہے، مجھ میں خامی ہے، مجھ میں کوتاہی ہے، تو پھر وہ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، طہارت سے مراد کیا ہے کہ جسم پاک ہونا، طہارت کا معنی پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جس جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ آج ہم صرف جسم کی پاکیزگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جسم انسان کا، اس کو طہارت کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس میں، اور اس طہارت سے مراد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم
جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مبذول کروائی ہماری، ہم اس پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب آپ کو بھوک لگی ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا آ گیا ہے، ادھر آپ کو وقت کا شعور نہیں رہا، خیال نہیں رہا، ادھر اقامت شروع ہو گئی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا پہلے کھاؤ، تسلی سے کھانا کھاؤ، اطمینان سے، پھر جا کر نماز ادا کرو۔ لا صلاۃ بحضرت الطعام کا یہ معنی ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ کیوں؟ کہ نماز کے اندر جو بنیادی طور پر جو چیز مقصود ہے وہ ہے خشوع اور خضوع۔ جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو نماز کی طرف آ جائیں گے تو آپ کا دھیان کھانے کی طرف رہے گا، اس لیے خشوع خضوع کے یہ منافی ہوگا۔ اس لیے پہلے کھانا کھاؤ، ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ایسے وقت میں دسترخوان لگائے نہیں، اگر بہت بھوک لگی ہے، لگ گیا ہے، تو پھر کھا کے، اور پھر کیا فرمایا ولا وهو يدافعه الاخبثان، اور نہ اس کی نماز ہوتی ہے جس کو دو چیزیں جن کو اخبثان کہا وہ مجبور کر رہی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ بول و براز۔ آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، اقامت ہو گئی، حمام کی طرف گیا تو لائن لگی ہوئی ہے، بول و براز نے مجبور بھی کیا ہوا ہے، تو بول و براز کو روک کر اسی طرح جلدی جلدی وضو کر کے نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس آدمی کو یہ ساری نماز اس کی بول و براز کنٹرول کرنے میں گزر جائے گی، امام قرات لمبی کرے گا تو اس کو غصہ آئے گا، اور پھر جو ہی سلام پھیرے گا یہ سیدھا واش روم میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا لا یصلی احدکم وهو حاقن، کوئی آدمی بول و براز کو روک کر نماز نہ ادا کرے، قضائے حاجت سے فارغ ہو، اطمینان کے ساتھ، جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، باقی اٹھ کے پوری کر لے، لیکن بول و براز کو روک کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے آداب ہمیں بتلائے جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ قضائے حاجت کے آداب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، اور خواہ وہ حمامات واش روم جس طرح ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہو، یا کھلی فضا میں جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہاں قضائے حاجت کے لیے جائے، پہلے نمبر پر تو انسان کو قضائے حاجت کے لیے اس جگہ پہ بیٹھنا چاہے جہاں وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، پردہ ضروری ہے۔ اب ہمارے یہ آسانی ہوگی کہ حمامات بن گئے، واش روم بن گئے، یہ پردہ ہو گیا۔ اگر کھلی فضا میں جاتا ہے تو پھر دور نکل جائے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، کسی درخت کی اوٹ میں، کسی کھیتی میں، کھیت میں چلا جائے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے۔ دوسرا، جس جگہ پہ قضائے حاجت کے لیے جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ جگہ نرم ہو۔ کیوں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جگہ سخت ہوگی، چھینٹے اڑیں گے، اور یہ پیشاب کے چھینٹے جس کے جسم پر پڑے، کپڑوں پہ پڑے، اور وہ احتیاط نہ کرے، یہ معمولی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، زیادہ تر لوگوں کو قبر میں عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ کو بتایا گیا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کسی بہت بڑے گناہ کے جرم پاداش میں نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہے بہت بڑا ہی۔ کیا ان کا جرم تھا؟ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔
اور دوسرا کانا یمشی بن نمیمہ، دوسرا چغلیاں کیا کرتا تھا. اس وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. نرم جگہ پہ بیٹھے انسان، اور پھر جس جگہ حمام ہے یا جس جگہ بھی قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ حمامات اور قضاء حاجت کی جگہیں، یہاں جنات اور شیاطین ڈیرا لگاتے ہیں، ان کا کام ہی شرارت کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا جب کوئی انسان وہ دعا پڑھ لیتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حمام میں داخل ہونے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین یا تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ عائل کر دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے. میں عمومی طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جنات کا علاج کرنے والے ہیں نا، یہ اور کہتے ہیں جی جن نکالتے ہیں، تو یہ عمومی طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ جنات کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو، اس عورت کو، اس آدمی کو کیوں پکڑا، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے، تو عمومی طور پر جنات کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی اس نے ہمارے اوپر پیشاب کر دیا، اس نے ہمارے اوپر پیشاب کر دیا. تو اس لیے جب دعا پڑھے، اور دعا کیا ہے، یہ دعا کہاں پڑھنی ہے؟ حمام سے باہر کھلی فضا میں ہے تو جو جگہ منتخب کی ہے اس میں پاؤں رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک روایت میں اس کے ساتھ بسم اللہ کا اضافہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے، خبیث جنات سے، ناپاک جنات سے اور ان کی ناپاک عورتوں سے. یہ دعا پڑھ کے پہلے اپنا دایاں پاؤں واش روم میں رکھے. کیوں کہ شریعت کا ایک دستور ہے کہ جو کام عزت اور تکریم والے ہیں وہ کام دائیں طرف سے شروع کیے جاتے ہیں. جن کاموں کے اندر کچھ حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے، منفی پہلو پایا جاتا ہے، وہ بائیں طرف سے شروع کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے مسجد میں آنا باعث شرف ہے، مسجد میں آنا باعث شرف ہے. تو مسجد میں آتے ہوئے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے؟ دایاں پاؤں. اور دعا کون سی پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے، اللہم اے اللہ افتح لی کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے. جب مسجد سے باہر جائیں گے تو مسجد سے باہر جانا تو ہے، لیکن آنے کی نسبت یہ کم درجے کا کام ہے، اس لیے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں گے. اور دعا کون سی پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. چھوٹی سے چھوٹی دعا آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں گے کیونکہ وہاں مجبوری کے لیے انسان جاتا ہے. اور واش روم میں جا کر صرف اتنا ہی وقت گزاریں گے، بیٹھیں گے جتنا ضرورت ہوگی. یہ ہم جو مغربی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے، اور میں صحیح بات ہے اگر ناراض نہ ہوں تو میں بعض اوقات حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ اگر واقعہ کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دیں. پوچھا بھائی اخبار تھا آپ کے پاس، عربی اخبار؟ ہاں دیکھو بیٹے کہاں؟ ہاں حمام میں دیکھو. حمام میں اخبار، واش روم میں اخبار، کیوں؟ جی وہ یہ جی آج آپ کو پتہ نہیں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ واش روم میں جب نہانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کرسی بھی رکھی ہوئی ہے، اخبار بھی وہاں پہ ہے، اور وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں. یہ واش روم کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، یہاں مجبوری کے لیے بیٹھنا ہے. زیادہ دیر انسان کا برہنہ رہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرا توجہ سے سنیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے جسم سے سارے کپڑے نہ اتارے سوائے اس کی ضروری جو حاجت ہے اس کے لیے. صحابی نے پوچھا حضرت جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کمرے میں اور کوئی بھی نہیں، کمرے میں اور کوئی بھی نہیں، اکیلا انسان اس وقت بھی نہیں اتار سکتا، تو آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ،
اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے، شرم کی جائے۔ اس لیے حمام کے اندر چلے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھتے وقت یہ ذہن میں رہے، لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها بغائط او بول، قضاء حاجت کے دوران بول و براز کی حالت میں قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے، نہ پیٹھ کرنا جائز ہے۔ قبلہ کی طرف بیت اللہ شریف کا احترام، اس کے پیش نظر نہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے اور نہ اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق و مغرب کی طرف۔ یہ آپ نے کہاں پہ ارشاد فرمایا؟ مدینہ طیبہ میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب میں۔ مدینہ طیبہ میں قبلہ جنوب میں ہے، تو جن ممالک میں قبلہ مشرق اور مغرب میں ہے وہ منہ شمال اور جنوب کی طرف کریں گے، اور جن ممالک میں قبلہ شمال اور جنوب میں ہے تو وہ مغرب اور مشرق کی طرف منہ کریں گے۔ قبلے کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے وقت بالکل زمین کے قریب ہو کر انسان کپڑا اٹھائے، پھر پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور آپ نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے دوران اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے، یہ ہاتھ پانی ڈالنے کے لیے، صفائی بائیں ہاتھ سے کرے۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد انسان اچھی طرح صفائی کر کے وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر واش روم سے باہر آئے، اور باہر آتے وقت کیا کرنا؟ پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، اور باہر آ کر دعا پڑھنی ہے۔ کون سی؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ نے وہ ہاتھ جس کے ساتھ آپ نے استنجا کیا تھا اس کو زمین پہ رگڑا اور پھر ہاتھوں کو دھویا، جس کا معنی ہے کہ ہاتھوں کی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے۔ آج یہاں مٹی تو موجود نہیں ہوتی ہر فلیٹ میں، لیکن صابن ہے اس کا متبادل، تو صابن کے ساتھ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں کسی قسم کی، اللہ کہ کوئی بہت مجبوری ہے۔ مجبوری کس قسم کی؟ انسان غسل کر رہا ہے یا نہا رہا ہے، ساتھی نے جانا ڈیوٹی پہ، اس کو دیر ہو رہی ہے تو وہ پوچھتا ہے چابی کہاں ہے، بس اتنا ہی اس کو بتا سکتا ہے۔ کوئی گفتگو کرنا کہ ایک واش روم میں ہے دوسرا دوسرے میں، تو آپس میں گپ شپ لگا رہی ہے، جائز نہیں۔ سلام کا جواب دینا جائز نہیں، دل کے اندر اذان کا جواب دینا جائز نہیں، یہ کیوں کہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ قضاء حاجت کے آداب تھے، یہ ہر مسلمان مرد عورت کو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے وضو۔ وضو کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک میں دو لفظ آپ کو ملیں گے، ایک واو پر پیش ہے، واو پر پیش ہے وضو، اور ایک واو پر زبر ہے وضو۔ تو جب واو پر پیش ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عمل وضو کرنے کا، وضو کرنے کا عمل جس کو کہا جاتا ہے، اور جہاں وضو ہے واو پر زبر ہے تو اس کا معنی ہے وضو کے لیے جو پانی لایا جاتا ہے، وضو کا پانی۔ اب وضو یا یہ طہارت کس چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ طہارت حاصل کرنے کے، بیٹے آپ پیچھے چلیں اپنے دوستوں کے پاس یا آرام سے بیٹھے۔ وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس یا طہارت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذرائع اور دو وسائل ہیں۔ ایک ذریعہ پانی ہے اور ایک ذریعہ مٹی ہے، ایک ذریعہ پانی ہے اور ایک ذریعہ مٹی ہے۔ پانی کون سا؟ آپ دیکھیں گے کہ محدثین نے جب طہارت سے پہلے یہ باب قائم کیا ہے تو انہوں نے باب قائم کیا باب المیاہ، باب المیاہ۔ میاہ ماء ان کی جمع ہے، ماء ان کی جمع ہے، پانیوں کا باب، جس کا معنی یہ ہے کہ پانی کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے جو پانی طہارت کے لیے جو پانی ہمارے لیے مہیا کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، ماء طہورا۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، ماء طہورا۔ یہ جو طہور مبالغے کا صیغہ ہے، وہ پانی جس کے اندر دو خصلتیں ہوں،
اس کے ساتھ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی کپڑا بھی دھو سکتے ہیں۔ کیا دو خصلتیں ہیں؟ کہ وہ طاہر بھی ہو یعنی خود پاک ہو، اور مطہر بھی ہو، دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خود پاک ہو، دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ جو پانی خود پاک نہیں ہے وہ دوسرے کو بھی پاک نہیں کر سکتا، تو ناپاک پانی، نجس پانی نکل گیا۔ اور وہ پانی جو خود تو طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی وضو نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ بھی کپڑے صاف نہیں کیے جا سکتے۔ اب کیا کوئی ایسا پانی ہے کہ جو خود تو پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے، دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا؟ ایسے پانی بھی ہیں۔ اس کا پتہ آپ کو چلے گا، فقہاء کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کرتے فقہاء، مائع مطلق۔ مائع مطلق عام پانی، جس کو پانی کہا جاتا ہے۔ یہ عام پانی کون سا پانی ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ پانی، بارش کا پانی۔ ایک پانی پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے، نہروں میں آتا ہے، اسے بھی پانی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی کو بھی پانی کہا جاتا ہے۔ جو پانی آپ زمین سے نکالتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، ہینڈ پمپ کے ذریعے، اس کو بھی پانی کہا جاتا ہے۔ چشمے کے پانی کو بھی پانی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پانی ایسے ہیں کہ یہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیز کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ مائع مطلق ہیں۔ لیکن کچھ پانی ایسے ہیں جو خود تو پاک ہیں لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں رہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، پانی ہے آپ کے پاس، پانی آپ باہر کولر سے بھر کے لائے اور اس میں آپ دودھ ملا دیتے ہیں، پانی بھی پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی زبان میں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پانی کہیں گے؟ دودھ۔ لسی کہیں گے؟ پانی کا نام اس سے چھن گیا۔ یہ خود تو پاک ہے، اس کو آپ پی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے۔ پانی کے اندر آپ نے روح افزا ملا دیا، وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، پاک چیز مل گئی، وہ بھی پانی کی قسم ہے، وہ بھی پانی کی قسم ہے، لیکن آپ کوئی بھی اس کو پانی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ شربت۔ نام پانی کا چھن گیا، یہ خود تو پاک ہے، پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کپڑے نہیں دھوئے جا سکتے۔ اس کے ساتھ اسی طرح 7 اپ ہے، مرنڈا ہے، یہ خود پاک ہیں لیکن دوسرے چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ پانی جب میسر ہو تو اس کے ساتھ وضو کیا جائے گا، اگر کپڑے کو نجاست لگی ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اور جو چیز بھی پاک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ملے، پانی نہ ملے، تلاش کیا ہے نہیں ملا، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، یا پھر پانی ہے لیکن اس تک رسائی ممکن نہیں، کنواں ہے، پانی اس میں نظر آ رہا ہے لیکن آپ گہرا بہت ہے، سفر میں آپ پانی نکال نہیں سکتے، یا پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے بیمار آدمی کو کہ آپ پانی سے وضو نہ کریں، آپ کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یعنی پانی نہ ملنے کی شکل میں، یا پانی ملے لیکن استعمال کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں پھر مٹی سے طہارت حاصل کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرنا۔ اب پہلے نمبر پر کہ وضو کیسے کریں گے، پانی ہمارے پاس آ گیا، پانی مل گیا، نہر کا پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، جس سے چشمے کا پانی ہے، وضو کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں توجہ دلائی، آپ نے فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کرو، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لا تسرف، پانی میں اسراف نہ کرو، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ الجار، اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ بیٹھے، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پانی مل گیا تو آپ اس سے وضو کرنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ دل میں نیت کریں، کیونکہ وضو عبادت ہے، وضو
عبادت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو دل میں نیت کرے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ان کو کلائی، یہ جو جوڑ ہے اس تک 3 مرتبہ دھوئیں. پھر دائیں ہاتھ کے اندر چلو میں پانی لے کر منہ میں ڈالیں، اسے کہتے ہیں مدمدہ، اور ناک میں ڈالیں. ایک روایت میں، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی چلو سے کچھ پانی منہ میں ڈالا اور باقی ناک میں ڈالا. من کف واحدۃ، ایک ہی چلو سے منہ میں بھی ڈالا اور ناک میں بھی ڈالا. اس پر عمل کریں تو یہ بھی بہتر ہے. اور ایک روایت میں فصل کا بھی ذکر ہے. فصل کا معنی کیا ہے کہ منہ میں الگ پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور کلی کی مدمدہ واستنشق، پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا. یہ ناک میں پانی چڑھانے کو کہا گیا استنشاق. اور آپ نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، آپ استنشاق میں مبالغہ کیجئے، یعنی خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائیے. یہ جو اب کیوں شریعت نے اس کا حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں، تو نیند سے بیدار ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے دعا پڑھتے. نیند سے بیدار ہونے کی دعا کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور اس کے بعد اپنی چہرے سے نیند کے اثار کو پوچھتے، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اور اس کے بعد ناک کو 3 مرتبہ جھاڑتے. اور آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ناک کے اس بانسے پر رات گزارتا ہے، یہاں سے انسان کو کنٹرول رکھتا ہے اور غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ناک جھاڑ لیتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر وضو کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر آپ کا روزہ ہو تو پھر نہیں، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر ناک کے اندر خوب اچھی طرح بالغ مبالغہ کرو فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھا نہیں. کیوں؟ جب انسان ایسے کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے ہر فرمان میں حکمت ہے، انتہائی نشید ہو جاتا ہے. وگرنہ یہ جو بڑے بزرگ ہیں نا، ناراض نہ ہو جائیں بزرگ جو ہم سے 2-4 سال 10 سال بڑے، یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ حاجی امین صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب کسی مریض کا آپریشن کرنا ہوتا تھا تو کلورو فارم، اب تو انجیکشن لگاتے ہیں نا، کلورو فارم سنگاتے تھے. کہ رانا صاحب ایسے ہے، مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے کلورو فارم سنگاتے تھے. کیوں سنگاتے تھے؟ کہ اس کے ساتھ انسان کی اس جگہ پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ اسی سے اخذ کیا ہوں. سنت میں ہر چیز موجود ہے. 1500 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالا، بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑا 3 مرتبہ. اس کے بعد چہرے کو دھویا. چہرے کو دھونے کا طریقہ کیا؟ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو دھویا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دھوتے تھے. یسیل الماء علی وجہ، یسیلو کا معنی بہانا، اوپر سے نیچے کو اس طرح. اور چہرے کی حدود کیا ہے؟ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اور جہاں سے یہ پیشانی کے بال ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کی حدود ہیں. اور کان چہرے کا حصہ نہیں ہے، کان چہرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے. اگر چہرے کا حصہ ہوتا تو کانوں کو دھونے کا حکم ہوتا، لیکن چونکہ یہ سر کا حصہ ہے اس لیے کانوں کا مسح کیا جاتا ہے. 3 مرتبہ چہرے کو دھویا. اور اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں بازو، یہ انگلیوں سے لے کر یہاں تک اور کوہنی سے اوپر تک 3 مرتبہ دھویا. حدیث پاک میں ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی کو گھماتے تھے، ہاتھ سے مل کر دھوتے تھے. یہاں میں نے اس لیے اس کا حدود اربع بتایا کہ بعض بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ تو پہلے دھو لیے تھے کلائی کا،
اب شاید یہاں سے باقی بازو اوپر تک دھونا نہیں، جب بازو کو دھونا ہے تو پھر بھی وہیں سے انگلیوں سے لے کر کونی کے اوپر تک 3 مرتبہ دایاں بازو، پھر 3 مرتبہ بایاں بازو اور انگلیوں کا خلال۔ جب چہرے کو دھویا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر اپنی داڑھی مبارک کے نیچے سے داخل کر کر داڑھی کا خلال کیا تھا، داڑھی کا بھی خلال اور انگلیوں کا بھی خلال۔ اس کے بعد سر کا مسح، پانی لے کر نیا سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کیسے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ بمقدم راسہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذهب بهما الى قفاہ، یہاں تک کہ گردن کے آخر تک لے گئے، اور پھر وہاں سے واپس اسی جگہ پہ لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ایک ہی مرتبہ آپ نے ایسے کیا، یعنی اگلے حصے سے گردن کے آخر تک اور پھر وہاں سے واپس۔ یہی مسح ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، یعنی عورتیں سر کا مسح کیسے کریں گے؟ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں سب شامل ہیں۔ عورتوں کو یہ نہیں کہ جتنے لمبے بال ہوں سب کا مسح، نہیں، ان کو بھی سر کے مسح کا حکم دیا گیا، بالوں کے مسح کا نہیں۔ تو جہاں تک بال اگے ہوئے ہیں سر کے وہاں تک، یعنی گردن کے آخر تک وہ مسح کریں گے، مرد بھی مسح کریں گے، اور اس کے بعد وہی پانی جو لیا تھا سر کے مسح کے لیے اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی۔ کانوں کا مسح کیسے؟ یہ شہادت کی انگلی اور اس کے مقابلے والی انگلی، اس کو کانوں میں داخل کر کے کانوں کے اندر والے حصے کا مسح، اور دونوں انگوٹھوں کے ساتھ اس طرح باہر والے حصے کا مسح، یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور انگلیوں کا خلال جس انگلی کے ساتھ چاہیں کر لیں۔ پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا اور پھر انگلیوں کا خلال کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو اس طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ترمذی اور ابو داؤد کے یہ الفاظ کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ وضو مکمل ہو گیا جو وضو حدیث پاک کے اندر مذکور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کر کے امت کو بتلایا۔ اب اس کے بعد غسل ہے۔ غسل جب فرض ہوتا ہے تو غسل کیسے کیا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے 2 طریقے وارد ہیں۔ ایک طریقہ غسل کا یہ ہے کہ پہلے استنجا وغیرہ کر کے اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کر کے پھر دل میں غسل کی نیت کرے اور وضو کی نیت کرے، اور پہلے اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کہ مکمل وضو پاؤں سمیت دھو لے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں نہیں دھوتے تھے بلکہ غسل کرنے کے بعد الگ ہٹ کر ایک دوسری جگہ پر تو پھر پاؤں دھوتے تھے۔ محدثین نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ بعض اوقات جگہ نیچے ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سے پانی بہہ جاتا ہے تو وہاں پہ انسان مکمل وضو کر لے۔ جہاں جگہ ایسی ہو کہ پانی بہتا نہیں جمع ہوتا رہتا ہے، بار بار وہ پاؤں پہ پڑتا ہے، تو ایسی جگہ پہ پاؤں نہ دھوئے بلکہ غسل کرنے کے بعد مکمل الگ ہو کر پاؤں کو دھو لے۔ تو یہ غسل کیسے غسل کیا؟ وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کیا، داڑھی کے بالوں کی جڑوں کو تر کیا۔ اس کے بعد 3 چلو پانی سر پہ ڈالا، دائیں طرف سے شروع کیا، دائیں طرف بائیں طرف درمیان۔ اس کے بعد پورے جسم کو مل کے صابن کے ساتھ جیسے بھی مناسب ہو انسان دھوئے، اور یہ غسل مکمل ہو گیا، غسل مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وضو مکمل کیا تھا پہلے، اگر تو پہلے وضو مکمل کیا تو پاؤں پہلے دھو لیے، اگر پاؤں پہلے نہیں دھوئے تو بعد میں دھو لے۔ جو یہ وضو کیا ہے یہ وضو کیا نماز کے لیے کافی ہے یا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وضو کے نواقص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اگر تو ان میں سے کوئی ناقص ظاہر ہو گیا، مثال کے طور پر غسل کرنے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوئی
پیشاب کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. غسل کرنے کے بعد جسم کو صاف کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا کپڑے کے بغیر وضو ٹوٹ گیا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں احتیاطاً یعنی بعد میں وضو کر لیں نماز کے لیے, اور اگر ایسا کوئی نہیں ہوا تو پہلے والا وضو ہی ٹھیک ہے. یہ وضو کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر عورتوں کو ایسا وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے بال گھنے ہیں, میڈیا بنانا مشکل ہے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ مجبور نہیں کیا کہ وہ میڈیا کھولیں, بلکہ بالوں کی جڑوں کو تر کر لیں اور 3 چلو سر پہ ڈال لیں اور باقی غسل کر لیں, ان کا غسل بھی مکمل ہو جائے گا. اب کچھ چیزیں ہیں جو وضو کی راہ میں رکاوٹ ہے. مثال کے طور پر وضو کی راہ میں رکاوٹ ایک چیز تو یہ ہے نیل پالش. نیل پالش کیوں رکاوٹ ہے؟ یا پھر عورتیں اگر آٹا گوندتی ہیں تو آٹا جم گیا ہے, یا کوئی ایسی چیز جس کی تہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں جا رہا, تو اس کو زائل کرنا لازمی ہے. نیل پالش لگے ہوئے وضو نہیں ہوگا, کیوں کہ اس کی تہ جم جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے ناخنوں کو مہندی لگائی ہے, ناخنوں کو مہندی لگائی ہے, تو پھر کیا کریں؟ مہندی کی تہ نہیں جمتی, یہ صرف رنگ چڑھتا ہے. مہندی کی تہ نہیں جمتی, یہ صرف رنگ چڑھتا ہے. تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر کو مہندی لگائی, اور مہندی جس طرح سر پہ جس طرح لیپ ہوتی ہے اور خشک ہو گئی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مسح کیا, اس کے اوپر مسح کیا. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو, یا انسان نے وضو کرنا ہے, پگڑی باندھی ہوئی ہے اور پھر بعد میں باندھنا اس کو مشکل نظر آ رہا ہے, یا اس کو کھولنا آسان نہیں ہے, یا پھر کسی عورتیں کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں اسکارف کو پورا کھولنا ان کے لیے دشوار ہے, اچھی طرح باندھا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں وہ سر کا مسح اس کے اوپر سے کر سکتی, اس کے اوپر سے مسح کر سکتی. کسی آدمی نے کوئی زخم ہو گیا ہے, اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے, زخم ہو گیا ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, اور اس پٹی کو کھولنا مناسب نہیں ہے, ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا, تو باقی عضو کو دھولے پانی کے ساتھ اور اس کے اوپر مسح کر لے, اس کے اوپر مسح کر لے. اسی طرح جرابوں کا مسح اور موزوں کا مسح ہے. حدیث میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک خف اور ایک جورب. خف کہتے ہیں چمڑے کی جراب, موزہ جس کو کہتے ہیں, اور جورب کہتے ہیں کپڑے کی یا اون کی جراب کو. دونوں قسم کی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ جرابیں یا وہ موزے وضو کر کے پہنے گئے, جب وضو کر کے پہنے گئے ہوں, تو ایسے جرابیں اور موزے ان پر مسح کرنا جائز ہے. مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا, اور اس کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی, نماز ادا کی, جرابیں آپ نے اتاری نہیں. زور کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے, آپ وضو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے لازمی نہیں کہ آپ جرابیں اتار کر پاؤں دھوئیں. آپ نے چونکہ وضو کر کے پہنی تھی, آپ زور کے وقت ان پر مسح کر سکتے ہیں. جرابوں پر مسح کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیے, ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر اوپر پنڈلی کی طرف کھینچ لیں گے, اوپر والے حصے. یہ آپ سب نے دیکھا کہ یہ مسح کریں گے, پانی سے ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے یہاں پہ رکھیں گے اور اوپر کی طرف کھینچ لیں گے 1 مرتبہ. اسی طرح بایاں پاؤں, پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. نیچے سے مسح کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یا گھمانا پوری جراب پر, بلکہ ایک ہی دفعہ مسح کریں گے, اور یہ مسح کرنا بھی جائز ہے. اب کچھ چیزیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر تو آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ بھی بیان کر دوں, وگرنہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے. باقی چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پون گھنٹے سے زیادہ دیر نہیں کریں گے. آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے, میں ان کے لیے باقی وقت چھوڑتا ہوں. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ مسجد جویزی میں ہوگا. کون سی طریقہ ہے؟
میں بتا دیتا ہوں. اگلے انگریزی مہینے کے دوسرے جمعے کو عشاء کے بعد وہ گارڈن والی مسجد انشاءاللہ العزیز. اور ہم یہ پروگرام وہاں ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام 15 روزہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ جو طہارت کے 8 تاریخ کو انشاءاللہ 8 جون کو انشاءاللہ باقی حصہ اس کا ہم مکمل کریں گے. تیمم کا طریقہ اور باقی بہت جو طہارت کے مسائل ہیں اور کہ کن چیزوں سے طہارت کرنا ضروری ہے, غسل کب فرض ہوتا ہے اور کن حالات میں فرض ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے. 8 تاریخ کو مسجد جویزی جو گارڈن والی مسجد ہے وہاں پہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اب باقی مجال چھوڑتے ہیں آپ کے سوالات کے لیے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو. یہ ایک اعلان ہے, ہمارے کچھ دروس دوستوں نے ویب سائٹ بنائی ہے. ایک تو ہے اسلام KW8 اس پر میرے چند دروس انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں, جس میں ایک ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ہیں وہ, اور دوسرا نماز جنازہ کے مکمل مسائل. ان میں کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جو پاس والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, میت کو غسل کیسے دیا جائے گا, میت کو کفن کیسے بنایا جائے گا, کفن کی پیمائش کیسے کی جائے گی, اور قبر کیسے کھودی جائے گی, نماز جنازہ کا طریقہ, اور پھر قبر میں دفنانے کا طریقہ, مرنے کے بعد میت کو کون کون سے اعمال فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ سب چیزیں ان آپ کو اسلام KW8 پر مل جائیں گی. اسی طرح نماز استسقاء, بارش کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ, چاند گرہن سورج گرہن کے لیے جو نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ, عید نماز کا طریقہ, یہ سب چیزیں آپ کو میرے دروس وہاں مل جائیں گے. ایک بھائیوں نے ایک اور یہ ویب سائٹ دی, انہوں نے ایڈریس دیا یوٹیوب چینل سلف 24. ہاں, سلف SALAF 24 یوٹیوب چینل سلف 24. اس پر بھی میرے جو درس پروانیہ میں ہوئے ہیں وہ بھی, اور آج کا درس بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اب اگر تو کسی بھائی نے سوالات لکھے ہیں یا بہنوں کی طرف سے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھیج دیں, بچوں کو نہ دیں. یہ ویڈیو CD ہے, یہ پروانیہ جو درس ہوتا ہے میرا, وہاں عمرے کا مکمل طریقہ اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے, مسنون طریقہ. تو یہ انشاءاللہ فری دیں گے نا سب انشاءاللہ. تو یہ کوانٹیٹی محدود ہے, جو ساتھی بالخصوص جو عمرے کے لیے جانا چاہتے ہوں وہ لے لیں, باقیوں کو بعد میں دے دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, جرابوں کے اوپر سے جو مسح کیا جاتا ہے, جی ایک ہی دفعہ میں پانی لے کے دونوں نہیں, بار بار کیا جائے گا. دائیں پاؤں کے لیے الگ پانی اور بائیں پاؤں کے لیے الگ پانی. ہاں جی, دونوں دانے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, دائیں کا دائیں ہاتھ سے, بائیں کا بائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں؟ پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے جی وہ یہ کہا جاتا ہے, سنت طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی سے, یہ معروف بات ہے کہ چھوٹی انگلی سے ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. ہاں جی, جو حدیث اس کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. وضو کے اصل میں جو فرائض ہیں نا غسل کے, تو اس میں ان فرائض کو ہی ذکر کیا گیا جو وضو کے فرائض ہیں. مثلا کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, چہرے کو دھونا, سر پہ پانی ڈالنا, بازوؤں کو دھونا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا. آپ نے فرمایا توضا, جس طرح اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے اس طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے. اور یہ جو فرائض ہیں یہ ذکر ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں. ہاں جی, کسی اور بھائی کا سوال. آپ نے کہا کہ عام طور پہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اور جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ شاید وضو کا فرضیت تو ابھی آپ نے ذکر کر دیا, ہم تو ڈائریکٹلی جا کر غسل کر لیتے ہیں, اور غسل میں جو آپ نے تمدمد کی بات کی, استنشاق کی بات کی ہے, اس کی تقریباً اور سارے جسم کو پورا بھیگا رکھنے کا وہ بھی اہتمام تقریباً کرتے ہیں. جی, تو اس سلسلے میں اگر کسی نے وضو نہیں کیا, جیسے پہلے اس طرح یہ نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ جا کر پورے طور پر جو آپ نے بتایا فرائض کا مرمری کا وہ اس نے اہتمام کیا ہے, تو کیا اس کی ہو گئی ہے اس کا طہارت جب تک نہیں پتا تھا ہو گئی.
اور اب بھی کرتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 امہات المومنین نے جو روایت کی، دونوں کی روایت اس لیے کہ پہلے آپ نے وضو کیا، صرف فرق یہ کیا کہ ایک روایت میں آپ نے پاؤں نہیں دھوئے اور دوسری میں آپ نے پاؤں بھی ساتھ دھوئے، تو اس لیے یہی طریقہ سنت ہے کہ پہلے انسان وضو یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، پہلے ہمارے میں جو دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن جب سے سنا ہے اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور میں یہ حدیث پرنٹ کر کے ساتھ لایا تھا نوٹ کر کے کہ اگر کسی بھائی نے دیکھنی ہو بخاری اور مسلم کی یہ روایات کہ نبی علیہ السلام کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے تو میرے پاس ہے۔ جی جی ہاں جی ہاں، میں یہ بیان کرنے والا تھا نواقض وضو میں، گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اونگ کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھاتے تھے، تو ہم وضو کر کے مسجد میں بیٹھے ہوتے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ہمارے سروں کو اس طرح نیند کے جھٹکے لگتے، تو نبی علیہ السلام تشریف لاتے، آپ جماعت کرواتے، آپ ہمیں وضو کرنے کا نہیں کہتے تھے۔ تو گہری نیند جب سو جائے، انسان گر جائے، ٹیک لا کے سو جائے، خراٹے لے رہا ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف اونگ سے، کیونکہ اس سے جسم پر کنٹرول رہتا ہے۔ ہاں، جرابوں سے بدبو آتی ہو تو اس کو پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ لہسن کھانا جائز ہے نا، سالن میں ڈالتے ہیں نا، پیاز پکاتے کھاتے ہیں نا، اسی طرح مولی وغیرہ جائز ہے نا کھانا، لیکن وہ کھا کر مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا کہ بو آتی ہے؟ تو جو چیز بھی جس سے بدبو آتی ہو، نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسی جرابیں اتار کر پاؤں دھونے چاہیے اور جرابیں باہر رکھ کے آنے چاہیے۔ اتنا بھی نہیں سستی ہونی چاہیے کہ بندہ مہینہ مہینہ جرابیں نہ دھوئے۔ ہاں جی آج بیٹے آپ کا اچھڑ کھڑے ہو کے بتا۔ ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ کھڑے جو اوپر سے کرنا ہے، اوپر سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین ہماری عقل کے تابع ہوتا تو چاہیے تو تھا کہ نیچے سے مسح کرتے، لیکن ہماری عقل دین کے تابع ہے، نبی علیہ السلام نے اوپر سے مسح کرنے کا حکم دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ نیچے سے تو جوتا پاؤں کے اندر، پاؤں جوتے کے اندر کور ہوتا ہے، جو گرد و غبار اوپر ہی پڑتی ہے نا، اس لیے اوپر والے حصے سے مسح کرنا، نیچے سے نہیں۔ ہاں جی آپ نے ابھی فرمایا کہ وضو جو ہے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں ہوتا، جی جی تو اگر ہم باتھ روم کے اندر ہی وضو کرتے ہیں تو وہاں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ 2 صورتیں ہیں اس کی، آپ واش روم، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلیں، بسم اللہ پڑھ کے اندر آ جائیں، یا آپ جانے سے پہلے بسم اللہ باہر پڑھ لیں وضو کی نیت سے۔ اگر یہ بھی صورت نہیں ہے تو پھر حمام کے اندر تو آپ اس قضائے حاجت کی دوران تو کچھ ذکر نہیں کر سکتے اللہ کا، لیکن آپ چونکہ اس سے الگ ہو گئے، یہ جو بنا ہوا ہے نا بیسن، یہ الگ بنا ہوا ہے، تو آپ دل میں بسم اللہ پڑھیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ وضو کے دوران جب کلی کرتے ہیں بعد اس کا دانتوں کو انگلی لگانے سے خون آتا ہے، ہاں جی، تو کیا خون کو پہلے روکنا ضرور ہے وضو مکمل کرنے سے پہلے، یا اس طرح سے وضو کرتے رہیں؟ آپ وضو کرتے رہیں، خون جو دانتوں سے آتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ ہاں جی، جو غسل میں نے طریقہ بتایا ہے نا، یہ غسل واجب کا طریقہ ہے، یہی طریقہ سیم کہ آپ استنجا کریں، جہاں کوئی چیز لگی اس کو دھوئیں، کپڑے کو لگی اس کو صاف کریں، اور پھر اسی طریقے کے مطابق آپ غسل کریں، غسل واجب جس طرح میں نے طریقہ بتایا۔ ہاں، گردن کا مسح، آپ دیکھیے جتنی احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں بتایا کہ سر کا مسح کرو، گردن کے آخر تک لے جاؤ۔ گردن کے مسح کے بارے میں کوئی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایک روایت جو ذکر کی جاتی ہے کہ مسح الرقبۃ امان من الغل، کہ گردن کا مسح کرنا الگ سے، یہ اس میں آپ دیکھیے پہلے نمبر پر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ اس میں صحابہ کرام نے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مکمل طریقہ بتایا، آپ کو یہ روایت کسی میں نہیں ملے گی۔ جس کتاب میں ہے بھی تو اس کے بارے میں علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، حافظ ابن حجر نے بھی لکھا، علامہ ابن صلاح نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی کا قول ہے، اس لیے گردن کا مسح صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔
وہ جیسے مضمدہ کا معنی ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح گھمائیں اور باہر پھینک دیں، اس سے غرارہ بھی کر لیں، یا یعنی مقصد منہ کی صفائی کرنا مقصود ہے۔ وضو کے دوران منہ میں انگلی مار سکتے ہیں؟ وضو کے دوران منہ میں انگلی مار سکتے ہیں، بلکہ مارنی چاہیے۔ اگر نہیں مارتا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مار لی جائے تو منہ کی صفائی، جس طرح مقصد یہ ہے کہ منہ کو صاف کرنا۔ ہاں جی، مسواک کی کیا؟ مسواک کرنا بہت افضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، نیند سے بیدار ہو کر مسواک کرتے وضو سے پہلے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ محسوس نہ کرتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کرنا سنت ہے، لیکن وضو کے فرائض میں شامل نہیں، کرنی چاہیے مسواک۔ ہاں جی، وضو تو اس کا ہو جائے گا، اس کے لیے دعا کریں اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ خلال آپ نے لیا پانی اور نیچے سے ڈالا اور اس طرح ادھر سے بھی اور ادھر بھی، تو خلال ہو گیا۔ ہنسی سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، نماز البتہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں نماز میں ہنسی؟ اللہ کی بھائی میں نے عرض کیا تھا، دیکھیے یہ کیسی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں نے شاید خطبے میں ایک دن عرض کیا تھا کہ پچھلے دنوں عدالت میں ایس ایچ او صاحب ایک ملزم کو لے کر پیش ہوئے، پاکستان کی بات، اخباروں پہ آیا، ٹی وی پہ آیا۔ تو جو ایس ایچ او صاحب تھے نا، وہ پتہ نہیں بیچارے کو اپنا کیا خیال آیا، وہ جج کے سامنے ہلکا سا مسکرا دیا، جج کے سامنے۔ تو جج نے اس پر توہین عدالت کا جرم لگا کر اس کو جیل بھیج دیا۔ آپ نے پڑھا نا، ایک جج کے سامنے ہلکا سا مسکرانا اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، تو حکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہو کر مسکرانا یہ تو بڑی بات۔ انسان کی توجہ اگر ہو تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی ایسے ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ بولیے۔ جی جی، ہاں جی، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی سنت ہے کہ نبی ایک روایت میں عند کل وضو اور ایک روایت میں عند کل صلاۃ، تو یہ عند کل صلاۃ سے لیتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت، تو یہ بھی کر لیں تو جائز ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، وہ اگر ہمارا روزہ ہے تو ہم اگر کچھ کھا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بیٹے نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، یہ ہماری ترجمہ کلاس میں آتا ہے، بڑی توجہ سے سبق سنتا ہے۔ یہ سارے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے رونق لگائی ہوئی۔ سوال بیٹے نے بڑا اچھا کیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا اس نے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے بھی کھا لے بھول کر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے 7 اپ یا مرنڈا لی ہے، آدھی آپ نے پی لی ہے، پھر آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے کہا چلو آدھی تو پی لی ہے نا، باقی پوری کر لیتے ہیں، پھر نہیں روزہ رہے۔ بھول کے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جان بوجھ کے کھانے سے روزہ نہیں ہوتا۔ دوسرے بیٹے کا سوال۔ ہاں جی، سب کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں کھلانے کے لیے۔ ہاں جی، وہ تو جو روزہ، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی اس کو کھانے کا رزق مہیا کیا نا، لیکن آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو یاد کروا دیں تو اچھی بات ہے، بھول گیا ہے نا۔ ابھی تو آپ نے جو دعا بتایا وضو کے بعد جو دعا، اس میں آگے جو ہے عبادت کا سالین بھی ہے کیا؟ کس میں؟ اس کے وضو کے بعد نہیں، بس اتنی دعا ہے مسلم شریف، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہر غسل کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے؟ وہ اگر آپ نے پہلے کیا ہے تو اگر وضو نہیں ٹوٹا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ صبح روٹین میں ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس وقت وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ جو عام غسل ہے نا جس کو غسل مباح کہتے ہیں، اس کو بھی اگر سنت کے مطابق کر لیں ثواب ملے گا، نہیں تو پھر آپ کو ایک جسم کو صفائی تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے مطابق کریں گے ساتھ ثواب بھی مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگ پہ ڈائریکٹ پکا ہوا کھانا جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آگ سے ڈائریکٹ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی، پہلے یہ حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ توضؤ مما مست النار، یہ پہلے حکم تھا، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے، آپ نے آگ پہ پکا ہوا بکرا اس کا گوشت کاٹ کے کھایا، پھر آپ نے جب کلی کر کے جا کے نماز پڑھائی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کچھ دوست جو ہیں وہ وضو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ کلمات وغیرہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، وضو کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں دعا جو میں نے بتائی ہے، اس کے درمیان نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں پڑھا
کہ دائیں ہاتھ کو دھوتے وقت کہ یا اللہ مجھے دائیں ہاتھ میں نہ مایہ مال دینا، بائیں ہاتھ وضو کرتے ہوئے یا اللہ بائیں ہاتھ میں نہ دینا، تو یہ کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اذکار ثابت نہیں۔ میں جس بات کو بچایا تھا آپ نے پوری کر دی، میں بتا ہی دوں پھر کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اس کو رکھا تھا اگلے درس کے لیے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک ٹائٹل فقہا قائم کرتے ہیں، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ ما خرج من السبیلین، جو چیز سبیلین سے نکلے۔ سبیلین سے مراد پیشاب کی جگہ یا پخانے کی جگہ، ان جگہوں سے کیا کچھ نکلتا ہے آپ جانتے ہیں۔ پیشاب کی جگہ سے پیشاب نکلا، مردوں کے منی، مزی اور ودی، یہ 3 مواد نکلے، عورتوں کے حیض، استحاضہ اور نفاس، یہ چیزیں، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ گیا۔ ما خرج، پخانے کی جگہ سے کیا چیز خارج ہوئی؟ براز یعنی پخانہ، اور دوسرا ہوا، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ گیا۔ تو بول و براز، ہاں اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ صاحب کو محفوظ رکھے وہ بواسیر کا مریض ہے تو اس کا خون نکلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو لکوریا کا مرض ہے تو اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ کنٹینیو ہے تو وہ اور مسئلہ ہے۔ ایک چیز کہ ما خرج من سبیلین، بول و براز کی جگہ سے جو چیز نکلے اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وضو کرو، آپ نے حکم دیا۔ آپ سے پوچھا گیا اگر وضو کرنے کے بعد کوئی بکرے کا گوشت کھا لیتا ہے، گائے کا گوشت کھا لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی مرضی، تو آپ نے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ نے فرمایا کہ وضو کرو، کرنا چاہیے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ انسان کا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، ایک روایت ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، شرمگاہ کو عورت یا مرد کا ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان میں تطبیق کیسے ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ پہلی روایت منسوخ ہے، یہ وضو کرنے والی روایت جو ہے یہ بعد میں یہ اس کی ناسخ ہے، لیکن تیسری روایت صحیح حدیث نبی علیہ السلام سے مذکور ہے، اگر بدون حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگے، مثلا آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ کپڑے کے اوپر سے خارش وغیرہ کرتے ہیں یا ہاتھ لگاتے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جنون جس کو بولتے ہیں کہ کوئی مجنون ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی مرتد ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اسلام پر استقامت بخشے، تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نکسیر آنے کے ساتھ، قے آنے کے ساتھ اور جسم کے کسی حصے میں سے خون نکلنے کے ساتھ وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے غزوہ ذات رقاع میں وہ صحابی ان کو تیر لگا تھا اور وہ خون بہ رہا تھا اور وہ نوافل ادا کرتے رہے اور نفل پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے تھے اور خون بہ رہا تھا، لیکن جب تک کھڑے ہو سکے انہوں نے نماز جاری رکھی، نماز چھوڑی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پھنسی نکلی ہوئی تھی، وہ اس طرح دبایا تو اس سے خون نکلا، صاف کر کے انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی۔ تو اس لیے ان چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹنے کے بارے میں جو میں نے ذکر کی ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ٹائم کہتے کافی ہو گیا، اچھا جی، ہاں جی۔